الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام وصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وسلم اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک صاحب لولاک فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات سید الانبیاء شافی روز جزا مالک ہر دو سرا سرور انبیاء تاجدار ختم نبوت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دی مصداق تتمہ انبیاء سند الانبیاء خطیب الانبیاء امام الانبیاء مصدق الانبیاء بابا سیدہ فاطمۃ الزہراء برہان خدا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وزواجہ وبارک وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نظران عقیدت الفت و محبت پیش کرنے تو بعد اج دی عظیم الشان محفل پاک جو کہ بسلسلہ جلسہ دستار فضیلت و ختم پاک حاجی محمد علی مہر صاحب اور محمد عمیر علی مہر صاحب انہ دی روح نو ثواب سال کرنے واسطے آج دائی پروگرام انعقاد پذیر ہے یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں بیٹے دی توجہ میرے حل کروائے بیٹے چھوڑ دیو مووی باندھی تھلے کر لو کوئی گل نہیں ایزی ہو کے بہت اسی بیٹے سدھے ہو کے بیٹھو
یہ سیاسی جلسہ نہیں جس اندر رولا پا کے ٹور جاؤ اور نہ کوئی ساڑھے پیڑ پلے پوے نہ تواڈے. بڑا خوبصورت ماحول ہے، بڑے اچھے انداز نال تسی احباب تشریف فرماؤ. علماء کرام دے ایک جمع غفیر ہے تے ایک عالم دین ہوئے تو اتنا با حیا ہوندا ہے. وہ دے سامنے بندے نو حیا کرنی چاہیے جتھے اتنے علماء کرام اور سادات کرام بیٹھے ہون، بڑی محبت نال اور حیا لے لوگ بیٹھے ہو، حیا کردے ہیں بڑی محبت نال اور پیار نال تشریف رکھنا ہے. زیادہ تھوڑا وقت نہیں لینا، تھوڑے وقت اندر انشاءاللہ زیادہ چیزاں گوش گزار کرنی ہیں. میں بڑی جلدی نال سپیڈ نال گڈی لے کے آیا، میں سمجھا میں لیٹ ہاں، آ کے پتہ لگا تسی تے میرے نالوں بھی چوکھے لیٹ ہیں جی. تو یہ سالانہ پروگرام جو کہ تواڈی اس جامعہ مسجد بہار مدینہ دھرم کوٹ کے اندر انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر سادات بھی تشریف فرما، علماء تشریف فرما، بالاخص جناب حضرت علامہ مولانا محمد قاسم علی اتاری صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عارف قادری صاحب، اور مقتدر علماء کرام. ایک لمبی لسٹ میرے بھائی نے اگے الاؤنس کی تھی، یہ مائک تھے تو آڈے سارے دے ذہانے چیز موجود ہے. ادروائز انہاں دا نام لینا میرے واسطے اعزاز دی بات ہے. میں بڑی جلدی اپنے ٹائم نو بچاندیاں ہویا چند گزارشات جڑیاں میں عرض کرنیاں او میں چاہواں گا تسی محبت نال سماعت فرماؤ. اور تسی اتنے درویش ہو کہ تسی اوندے لیٹ ہو، اسی چھوٹے بچیاں نو اٹھا کے تے پیچھے بھیجیے، تسی پہلے آؤ تاکہ پہلے اگے بڑے بیٹھے ہون تے انہاں نال گفتگو کیتی جائے. ساڈے بھائی جناب حاجی فضل کریم مہر صاحب، اللہ پاک انہاں دے رزق اندر مال اندر برکتاں دا نزول فرمائے. جس طرح میرے علم میں چاہیا ہے جناب ڈاکٹر محمد شہباز صاحب حسنی آپ نے بھی اور قبلہ کاری صاحب نے بھی دسیا کہ اے سال ہا سال تو الحمدللہ بلکہ 15ویں سالانہ اے محفل پاک دستار فضیلت دے حوالہ نل تو ہر سال الحمدللہ اہتمام بھی کر دیں اور ہر روز 3 ٹائم بچیاں نو حضور دے عطا کردہ لنگر وچوں لنگر بھی پیش کر دیں. تو میں ذہن چ لے کے آیا کہ اے بیان کرنا ہے، چونکہ مینوں میرے بھائیاں کہا جی اے نہیں تسی او بیان کرے ہیں. اے ہن جو ہے نا منو کہہ دیتا ہے میں او ہی کرنا ہے. منو ان سمجھو کہ 3 کو عنوان میرے ذمہ لگائے تو میں کوشش کرنی ہے کہ تھوڑے وقت اندر 3 عنوانات تے میں گفتگو کر جاں. تسی سبحان اللہ فرماؤ تے میں اپنی گفتگو نو سٹارٹ کراں. جڑا مفلوج ہے وہ دے واسطے کوئی گل نہیں، جتنا علامہ قاری اعظم صاحب چشتی انہاں زور لایا ہے تے وہ بھی پریشان سن کہ میرے زور دا مل تے کم از کم بندے پا دین، ادروائز جڑی انہاں گل کیتی وہ گل ہی بڑی زور آور سی. بندہ جو تو بول لیا تے پھر پتہ لگے کہ بولیا کئی بندے نا رام لیں جی وہ سانو پتہ لگ جاندہ ہے کہ کیڑا سانو بخان آستے ہونٹ حرکت میں لیا ہوندہ ہے پیا تے کیڑا جناب اللہ رسول دی رضا واسطے کہہ رہے ہیں. اللہ رسول دی رضا واسطے کہنا سبحان اللہ. اچھا میری گل سنو، جنہیں زور نہیں لایا او درہ دھیان کرے، جنہیں زور لاوے گا نا او دا چہرہ لال ہوئے گا، چہرہ سرخ ہوئے گا تے اگر انہوں وچوں کھسونا لگے گا. جنہیں ہاتھ بلند کیتے نے اللہ انہاں دے بختان بلند کرے، اسی طرح محبت نہ ہاتھ بلند کر کے بولو نا سبحان اللہ. اللہ تو سلامت فرمائے. بڑی جلدی دے نال بہت ساریاں گلاں کرنا چاہ رہے ہیں، توجہ کرنی ہے، بے ٹائمی پترو سبحان اللہ نہیں آکھنی. یہ میرے کو بھی لے لو پاہمیں جے بہت خوش ہو پترو اینو ہی پھڑ دیو پہ خیر ہی ہے، ساڑھے کو بھی لے لو لیکن توجہ کرنی ہے. اللہ تو سلامت فرمائے. جس طرح نہ کریا جے میں ہو سکتا ہے میں توڑے حال توجہ ہی نہ کراں، لیکن تسی میرے وال توجہ کریا جے. رب العالمین دی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید چو جڑے الفاظ میں تلاوت کیتے خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن ہے جڑا بندہ قرآن سن کے بھی سبحان اللہ نہیں بولے، اب پتہ نہیں ہو کتھے جا کے بولے گا سبحان اللہ. قاف رب العالمین نے ارشاد فرمایا قاف اے دے اصل معنی و مطالب نو یا اللہ جان دے یا اللہ دی عطا نال رسول اللہ جان دے. اے قبلہ حروف مقطعات نے
اور میں سید پاک دا نام لے کے آپ دی روح نو اپنی طرف متوجہ کراں استاد فرماندے رہے نے آل نبی اولاد علی پیر سید مراتب علی شاہ صاحب مناظر اہل سنت مناظر اسلام آپ فرماندے رہے نے پتر اے حروف مقطعات بندہ او آکھے جڑا عوامی عالم دین نو آکھے کرے حروف مفردات انج کر کے کہہ لو کہ علماء دی زبان اندر اے نو آکھیا جاندہ ہے حروف مفردات اید اصل معنی و مطالب نو اللہ ہی جانا ہے یا تیرا میرا عقیدہ ہے کہ حسین دا نانا جانا ہے قاف تو مراد کی دیکھو الف تو مراد کی لام تو مراد کی میم تو مراد کی جننے بھی ترجمہ کرنے والے نے جے اتے الف لام میم ہے تے تھلے بھی لکھ دیں گے الف لام میم جے اتے وے ہا میم تھلے بھی لکھ دیں گے ہا میم اتے وے عین سین قاف تھلے بھی لکھ دیں گے عین سین قاف اتے وے کاف ہا یا عین صاد جو اتے وہی تھلے یا تے ترجمہ انہاں نو کرنا آؤندہ نہیں جے آؤندہ سی تے پورے قرآن دا کیتا تے دا چھڑیا کیوں اے دا مطلب اے وے انہاں کیا جناب سارے قرآن دا آؤندہ ہے اے دا سانو بھی نہیں آؤندہ وجہ کیے انہاں کیا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے خدا جانے یا مصطفیٰ جانے سانو نہیں پتا اے دے تو مراد کیے لیکن کچھ او لوگ نے جنہوں اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا ہے حضرت قاضی ایاد مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے نے آؤ میں دسا کہ اس تو مراد کیے بعد بندے نے قاف تو مراد ہے کیا قاف اللہ فرما رہا ہے قرآن دی قسم کیوں نہ فرمایا قرآن دی قسم والقرآن المجید اور نال پھر انہاں کیا پھر بزرگی والے قرآن دی قسم ہے میں کہہ دا مطلب ہے اللہ ایک باری قرآن دی قسم فرماندہ ہے تنال اللہ پھر قرآن دی قسم فرماندہ ہے چلو میں کہہ ٹھیک ہے انہاں کہہ نہیں اللہ فرما رہا ہے قسم اور قرآن دی میں کہا نہیں تو مانا غلط کیتا ہے اے کیوں انہاں کہا جی اس واسطے اسی اور دی واؤ ہے نا اے دا مطلب اور ہے میں کہا سمجھ آئی ہوں دی تے کدی بھی انج دی گل نہ کردہ اور میں کہا قاف تو مراد قرآن کہہ قاف تو مراد قسم کہہ لیکن والقرآن اور قرآن میں کہا انج نہیں واؤ اگر ہوئے قسمیاں تے پھر جڑا اگے لفظ آوے گا او دیتے آوے گا کسرات جار یعنی واللہ ہوئے تے معنی بندہ اور اللہ اگر ہوئے واللہی ایدہ معنی بندہ اور قسم نہیں اللہ دی قسم اللہ دی توانوں کی لگے دے نال اے 4-5 منٹ تسی پاہمیں سو کے گزار لو میں سنائی جانا اچھا شعر میں نو پڑھنے ہوں دے اللہ دا شکر ہے کوئی ایڈا بے سرا نہیں ہوں چشتی صاحب سامنے تو نہیں پڑھن ہونے لیکن ٹھیک ہے انشاءاللہ لیکن اے پڑھنے میں نو آؤں دے لیکن شیر جتھے کتے آ جائے میرے ابو جی حضور فرماندے ہوں سر پتر شیر اینج آوے پتہ لگے ہو دا حصہ ہے اے نہ ہوئے شیر باز سے تقریر ہو گئی والقرآن المجید اور بزرگی والے قرآن دی قسم میں کیا اور شور کوئی نہیں اللہ فرماندہ قرآن دی بھی قسم ہے اور قاف تو مراد کی میں کیا آؤ میں قاضی ایاد مالکی دے قدم پکڑا بلکہ امام قرطبی ایک بات لے آئے آپ بھی فرماندے نے قاف تو مراد ہے اللہ فرماندہ قسم ہے تے کی دی قسم ہے آپ فرماندے نے اقسم اللہ بقوتی قلبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیث تحمل الخطاب والمشاہدہ فرماندے نے اللہ فرماندہ سونیا مینو تیرے دل دی قوت دی قسم ہے کیا بات اسلامت رو جی کیا بات ہے مینو تیرے دل دی قوت دی قسم ہے قاضی ایاد مالکی فرماندے نے قاف تو مراد قرآن دی قسم نہیں بلکہ اللہ فرما رہے ہیں مینو مصطفیٰ دے دل دی قسم ہے
مصطفیٰ دے دل دی قسم ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں محبوبہ تیرے دل دی قسم میں فرما رہے ہیں، میں خیال مالکہ دل مصطفیٰ نو دیتا بھی آپ ہی، قسمہ بھی آپ ہی اٹھانا ہے۔ اللہ فرمایا جدو میں قرآن نازل کرنا سی نا تے پھر میں پہاڑا نو آکھیا، پہاڑا نے انکار کیتا، اسی دے روح تے دبدبے تے حیبت دی وجہ تو ٹکڑے ٹکڑے تے ریزہ ریزہ تے پاش پاش ہو جائیں گے، لیکن مصطفیٰ آکھیا مالکہ آؤن دے، قرآن بھی نور ہے، محمد دا دل بھی نور ہے۔ اگر اجازت دیو تو میں بریلی دے باب امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ دے پیر پکڑا یا آپ نے بھی نہیں آکھیا کہ میرے نبی سر تابا قدم نور نور بریلی دے بابا کہہ رہے صبح تیبہ میں ہوگی بٹھتا ہے بارا نور کا مل کے فرما لو صبح ہو تیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے بارا نور کا سنی مزاج بندہ چوپ روے تے دکھ لگ دائی سنی ماما دے لال کہنے گے صبح تیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے بارا نور کا صبح ہو تیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے بارا نور کا آقا جی تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا کیا بات ہے بابا جی دل کر دیا تھوڑی پیشانی دا بوسا لینا جنہاں نے ہاتھ بلند کیتے نے پھر پورا ہاتھ بلند ہوئے جس طرح ڈاکٹر صاحب دومی ہاتھ بلند کر رہے ہیں اچھی الحمدللہ قادریاں ایک ایک کے دو یارہ جڑا یارویں والے دا لنگر کھا رہے آئے تے یارویں والے دا لنگر پکھا رہے آئے تے یارویں والے دا لنگر تقسیم فرما رہے آئے اسی طرح دومی ہاتھ بلند کر کے آکھے گا صبح تیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے بارا نور کا صدے کلینے نور کا آیا ہے تارا نور کا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین نے فرمایا دل مصطفیٰ دی قسم ہاتھ جوڑ کے چشتی صاحب اللہ دی بارگاہ دے اندر تخیلات دی دنیا دے اندر عرض گزار ہو رہے ہیں مالکہ نبی دے دل دی قسم کیوں فرما رہے آئے آواز آئی تو تے دل دی گل کرنا ہے میں ذوالفقار یار نویا پتا کتیاں لے میں ذوالفقار بنا کے تے ذوالفقار دی قسم لیا پہ فرما رہے ہیں واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی فرمایا رخ یار نویا پتا کیتا ہے تے قسم لیا پہ فرمائی ہے فرمایا والضحی واللیل اذا سجی
نشرح لك صدرك إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم لقد رضي الله عن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مکھ بھی آپ دیتے ہیں تے قسم آپ فرمائی ہے ظلفاں آپ دیتی ہیں قسم آپ فرمائی ہے اللہ نے محبوب نو ہاتھ آپ دیتے ہیں ذکر آپ کیتا ہے سینہ آپ دیتا ہے تے ذکر آپ کیتا ہے میں نو جملہ کہن دیو اللہ نے مکہ مدینہ آپ دیتا ہے تے ذکر بھی رب نے آپ کیتا ہے کیا بات ہے سلامت رہو جی کل مشکل تے نہیں لگ رہی میں ٹپا ہی مار گیا ویسے بڑیاں گلہ سکیپ کر گیا حاجی فضل کریم صاحب میں کہا بھئی اینا دے اتوں پہیاں ننگ دیاں دے ننگ جانتے ہیں ہمیں ٹائم ویس کرنا لی گل ہے ثواب تے اند اللہ ہے ہی ہے ویسے توجہ فرمایا جی فرمایا قسم اچھا جیڑا محبوب دی ظلف دی قسم فرمائے محبوب دے نینا دی گل کرے محبوب دے لبان دی گل کرے محبوب دے ہتھان دی گل کرے محبوب دے سینے دی گل کرے مصطفیٰ دے مدینے دی گل کرے کہ جدو اللہ نے پھر مصطفیٰ دے دل دی گل کی تھی تو آنکھنا تھا میں قرآن پڑھ دینا ہے نہیں یارو پتہ نہیں کتنے کوئی تھوں بچے فارغ ہو گئے جڑے قرآن پڑھ گئے بعد ادھر سے نظامی پڑھے عالم بن گئے میرے دوست ایک نام لے رہے سن مفتی صاحب دا پھر مفتی بن گئے تخصص فقہ کر لیا تو جناب والا مفتی کورس کر کے پھر بھی ایتھے آکے انجی بیٹھے نے کہ جی میں ہونے طالب علم سن تے بس استادان ڈیوٹی لائی ہے جی اے کام تیرے ذمے میں تے تیرے ذمے میں اللہ دی قسمیں جدو اساتذہ کو لو یا مرشد خانے آئیے علامہ رضوی صاحب پھر بندے نو زیرو بن کے ہونا چاہیے ایک زیرو بنے تے 10 بن دے ایک دے نال لگ کے جے شاہ جی ڈبل زیرو بن جائے پھر 100 تے جے ٹرپل زیرو بنی ہے ایدہ مطلب ہے زیرو بن کے رہنا ہی تے ہیرو بن جائیں تو سانکھنا ہے تے انہوں قرآن پڑھ لیں جے تے نہیں نا یارو جیڑا قرآن دے استقبال کرنا چاہتا ہے جی میں بابا جی نے ہاتھ چکے ہیں نا انجھے ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ اللہ نے اعلان فرمایا مصطفیٰ دی قسمیت جوڑ کر الگزار ہویا واللیل یدلفا والیا مذاق دے نینا والیا بدخواہ دے چہرے والیا اللہ قرآن بھی تیرے دل تے نازل فرما رہے تے نالے فرما رہے دل مصطفیٰ دی قسم اللہ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن متصدعا من خشية الله فرمایا کرے قرآن میں پہاڑا تے نازل کردہ پہاڑ تے روب تے دبدبے تے ہے بھائی دی وجہ تو ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ پاش ہو جاندے اوہ لوگوں میرے فاضل دوست کہہ رہے سن جناب ہر سال مسلح سنا رہا تے رکعات کے اندر مسلح سنا دیا پورا قرآن پڑھ دیا اوہ لوگوں اج قبلہ کاری صاحب قرآن پڑھان تے ساڑھے بچے پڑھ دیا پھر کیسا منظر ہوئے گا جب قرآن پڑھانے والا آل نبی اولاد علی پیر سید مراتب علی شاہ ہوئے گا پھر کیسا منظر ہوئے گا اللہ دی قسم جب قرآن پڑھنے والا میرے استاذی گرامی مفتی محمد عبداللطیف قادری رضوی جیسا وجود ہوئے گا پھر کیسا منظر ہوئے گا جدوں پیداوی پڑھان والا وجود علامہ محمد پروفیسر سید سیدہ سے جوان جناب والا مرد درویش دائی ہوئے گا دریو کیسا منظر ہوئے گا جدوں قرآن پڑھان والا مولانا سردار دا وجود ہوئے گا دریو کیسا منظر ہوئے گا
جدو مجدد پاک جناب والا قرآن پڑھا دے ہونگے مینو جملہ کہہ دیو ایام امام محمد رضا والے جا رہے اوے لوگو او کیسا منظر ہوئے گا جدو امام محمد رضا نو لوگوں نے حافظ آکھیا ہوئے گا آپ کہہ لگے خیال آیا اے مینو حافظ کہہ رہے ہیں میں تے حافظ ہے ہی نہیں ہر روز اوہ سپارا پڑی جاندے نے یاد کیتی جاندے نے رات نو سنائی جاندے نے ہن مینوں جملہ کہہ دیو یارو یو کیسا منظر ہوئے گا جدو قرآن پڑھنے والا مولا علی ہوئے گا پڑھان والا نبیاں دا نبی ہوئے گا کیسا منظر ہوئے گا جدو قرآن پڑھنے والے عثمان غنی پڑھان والے میرے نبی کیسا منظر ہوئے گا جدو پڑھنے والا قرآن عمر فاروق ہوئے گا پڑھان والا اللہ دا رسول ہوئے گا سنی مزاج بندہ نہ بولیا تے دکھ لگے گا او یارو پھر یو کیسا موقع ہوئے گا پڑھان والا قرآن رب دا حبیب ہوئے گا پڑھن والا محمد دا یار صدیق ہوئے گا زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک توجہ کرے آج ایسی سنیاں اے سنیاں دا سٹیج ناراض نہ ہونا جدو میں حفظ کرنا سے گیا میرے کل سائیکل بھی کوئی نہیں سی جدو میں درس نظامی پڑھنا سے گیا میرے کل سائیکل ہے سی اسے ڈیوٹی کے اندر اللہ نے موٹر سائیکل بھی دے دیتی آجی فضل کریم صاحب اور اللہ رب العزت نے دین محمدی دا صدقہ اساں دین دی کی خدمت کرنی ہے دین ہی ساڑھی خدمت کر رہے ہیں اللہ نے گڑیاں کاراں کوٹھیاں بنگلے دیتے سنیاں کے کول محفلاں پڑھیے تے لبیا مال نبی دے جمال دا صدقہ تے بندہ لوے سنیاں کھلوں تے نا دوجیاں دا لوے چلو جے توڑے اتو ہی نانگی یہ ویسے میں اپنے واسطے ہی گل کی تھی توڑے واسطے ہے بھی نہیں سکتی اور یارو بندہ لوے سنیاں کھولوں تے نا جڑا ہی تھی ہاتھ بن دے او دا لوے جڑا ہاتھ کھول دے او دا لوے اللہ دی قسمیں ساڑھا لنگر اوہ کسے دنیا دار دے بوے تو نہیں آؤ دا ساڑھا لنگر تے مدنی تاجدار دے بوے تو آؤ دا واہ 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 شانہ در سلامت رہے بطر آزم صاحب اگر آکھن تے پھر میں انہاں دی اجازت نہ لی پڑھنا اللہ حضرت شیخ بسم اللہ خیر ہو اے میں دساں جی اسی جو استاداں کل پڑھتے سانا اے زیتون دا تیل لے کے تے شاہ جی قبلہ دے قدمہ پاکانو مل دے ہوں اے صرف سنا خان نہیں میں تائنہ نالا علامہ آکھیا اے میں نے بریلی دے بابے نے آکھیا کون دے چاہیے کون دے طاقت دینے کو چاہیے کون دے طاقت دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا اگر ہاتھ چکنا پھر ہر دیوانے دا ہاتھ بلند ہوئے گا ہاتھ اٹھا کے آواز اچھی کر کے کہنا ہے دینے والا ہے سچا نبی کی دینے والا ہے سچا ہمارا
سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی لو پہاڑاں تے نازل ہوندا تے پہاڑ تے نو چک ہی نہیں سکے انہاں کہا مالکہ بھی نہیں چک سکتے تھے جدوں آئے نا دل مصطفیٰ تے پھر میرے نبی نے فرمایا جو کچھ میرے سینے دے وچ وہ میں ابو بکر دے سینے دے وچ رکھ دیتا ہے جو کچھ میرے سینے دے وچ میں ابو بکر پاک دے سینے وچ رکھ دیتا ہے دا مطلب ہے جڑا فیصلہ صدیق نے کیتے ہیں صدیق دا فیصلہ نہیں تھی اصل تو اللہ دے حبیب دا فیصلہ ہے جو کچھ میرے سینے وچ فرمایا میں صدیق دے سینے وچ رکھ دیتا لوگو توجہ کرے آجے حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے حضور نا حجامت لگے کروان حضور اپنی ذوالفاں پاکاں آپ ترشوان لگے تے صحابہ ارد گرد کھڑے ہو گئے ایک کہنے لگے میں نبی دے ذوالف دے وال لینے دوسرے آکھن لگے میں لینے تیسرے آکھن لگے میں لینے چوتھے آکھا میں لینے میرے نبی فرمائے لینے آ جاؤ میں آپ ہی نہ تو انہوں عطا کر دیں آئے ہائے جڑا نبی دی ظلف نہ اتنا پیار کر دے پیا آپ ہی نہ عطا کر دیں جی حضور عطا کرو حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے نبی دی ظلف پاک دے وال نہ کچھ مینوں بھی ملے میں گھر لے گیا جملہ نہ ضائع کرے اجے گھر لے گیا فرماندے نے بلند جگہ تے میں رکھیا جڈا میں بلند کر کے رکھ سکدا ساں میں رکھیا تے جگہ نو معطر کیتا پاک کیتا صاف کر کے رکھ کے جدو میں پیچھے ہویا نا تے ڈاکٹر صاحب کہندے نے میرے کان وچ نا قرآن پڑھن دی آواز آن لگ پئی گھر صدیق دے تے آواز قرآن دی ہے آئے ہائے گھر ابو بکر صدیق دے تے آواز قرآن دی اچھا میں نے دسو جنہ وال صدیق کوئی نہیں انہاں وال حافظ بھی کوئی نہیں جنہ والا ابو بکر کوئی نہیں اونا والا حافظ بھی کوئی نہیں میں خیا آقا جی ابو بکر دا بغض جڑے سینے بچ رکھ دے اونا والا حافظ کوئی نہیں وجہ فرمایا قرآن اتھے آنا ہے جڑا قرآن نال بھی پیار کرے قرآن دے پاریاں نال بھی پیار کرے تے محمد دے پیاریاں نال بھی پیار کرے ہر ایک نو قرآن نے یاد ہو سکتا لو جی اگیا کھوتے حدیث پڑھا نہیں نبی دے فرمان دا ذرا استقبال کر کے بولنا سبحان اللہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا فرمان نے جو قرآن دی آواز میں دائیں ویکھیا مینوں قاری قرآن نظر نہیں آیا فرمان نے میں بائیں ویکھیا مینوں قاری قرآن نظر نہیں آیا اگے پیچھے ویکھیا کہندے نے قاری قرآن نظر نہیں آیا تاجدار صداقت کہندے نے جدوں کچھ پتہ نہ لگا میں کہیا چل صدیق دے منہ تے چلیے جڑا بیٹھا فرشتے اولے خبر اللہ مکان دیا دل سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں وہ شے نہیں جو تجھے پہ آقا آیا نہیں فرماندے نے میں چلدا نبی پاک دے دروازے تھے آ رہے ہیں اوے لوگوں میں اپنے پیر خانے جانا ہوئے میں نو چاہے ہوندا ہے
مرشد خانے آنا ہوئے انہوں چاہے اللہ ہے کہ ابو بکر جدوں اپنے مرشد کریم کل جاندے ہونگے کنے کو ذوق شوق دے چال ٹرے ہونگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جا کے نبی پاک دی زیارت کر رہے ہیں حضور نے فرمایا ابو بکر بولدا نہیں ضرور رکھیا ہوئے گا کملی والے اتھوں قرآن سن کے آیا ایتھے صاحب قرآن دی زیارت کر کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اتھے قرآن سن کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اجازت دیو تھے میں عرفت سلطان والعارفین برہان الواصلین عمدت الصالحین قطب المکملین حضرت سخی سلطان باو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے نگر وچ لے کے جاوا انج اپنے مرشد نو ویکھ رہے کہ کہندے ہون گے تن میرا جڑے مردی نہ ہاتھ بلند کر رہے ہیں وہ اپنی مردی نہ ہاتھ بلند کرنگے تے جن نے اللہ رسول دی رضا واسطے ہاتھ چکنا ہے ایک میری دل دی دعا ہے کہ حضرت حاجی محمد علی صاحب اے دنیا تو چلے گئے تے درود پڑھ دے گئے تے جدو قبر وچ گئے ہونگے پوچھیا ہوئے گا فرشتیاں دسو جی اس ہستی دے بارے کی آندے رہے ہو وہ بھی ہاتھ چک کے نہیں بلکہ نبی دے پیر پھڑ کے قبر وچ کہندے ہونگے اسی ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے بابے اپنی مرضی کرنگے جی تواڈے نال گل نہیں گل میری جواناں نال ہے ایتھے ہاتھ رکھ کے کہنا ہے مرشد دادی مرشد دادی باغو مرشد دادی دار میں دعا کرنا مالکا لگ جائے سدھی مصطفیٰ دے چہرے تے جا کے لگ جائے پھر حضور نو ویکھیے تے آکھیے مرشد دادی دار باغ مرشد دادی باغ مرشد دادی دار باغ رت پاغو مینو لکھ کروڑا
جیو حق باہو سچ حق باہو سچ سلامت رہو جبو کے آلے ہو میں ادھر پہ دھیانے سا کرتا میں کہ بھئی حافظ فاض صاحب دیگر سارے بیٹھو اللہ تون برکت دے وے ابو بکر پاک گئے نے نبی پاک دے کول تے جا کے مکھ ویکھے انہیں اچھا میں نے دسو جڑا مدینے ٹوریا ہوئے او دی اڈی نہیں زمین تے لگ دی جنہیں ڈریکٹ مدینے والے نو ویکھنا ہوئے انجنہ ٹک ٹکی لا کے ویکھنے ابو بکر ویکھ دیو پہ جی آقا سبحان اللہ اللہ نے کوئی تو سونا بنائے ہے تے حضور فرمایا کمیں آئے ہو آقا جی میں گھر گیا آجے تے میرے گھروں قرآن دی آواز آ رہی تے فرمایا پھر کیڑی گل ہے لاج پالو میں سجے کھبے اگے پیچھے دائیں بائیں ویکھیا شرک و کرو جنوب و شمال ویکھیا پر میں نظر نہیں پیا ہوندا قرآن پڑھدا کون ہے بڑا سوادی قرآن سنان والا کوئی اچھو سونا قرآن اچھوتی آواز نال پہ پڑھدا ہے حضور فرمایا پھر آقا جی سمجھ نہیں لگی تے تواڈے کول آ گیا اے دا مطلب ہے جنوں قرآن دی سمجھ نہ آوے اونوں محمد دے بوے تے جانا چاہیے تے جنوں مصطفیٰ دی اگر محبت دی سمجھ نہ لگے انہوں ابو بکر دے بوے تے جانا چاہیے کس انداز نال نبی نال پیار کرنا ہے ابو بکر پاک کہنے لگے آقا جی بس قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے حضور فرمایا تے اے دس ابو بکر کتے میری زلف دے وال کتے تم ہی تے نہیں لے گیا حضور لے گیا جی فرمایا پھر گل مکمل ہو گئی کار ابو بکر دا ہوئے وال محمد دا ہوئے اللہ نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دی تھی اقرأ القرآن جا کے قرآن دی تلاوت کرو لوکانو پتہ لگ جائے جتھے نبی دی ظلف دا وال ہوئے نال ابو بکر صدیق دا کار ہوئے اوتھوں قرآن دی آواز آنی چاہی دی اور کی دی آواز آنی چاہی دی پتہ ہے چلیا ہر بندہ کہ میں حافظ بن جاں بن سکدا نہیں بندہ ہوئے جدے سینے وچ ابو بکر دا پیار ہوئے سنیو تو انو مبارک ہوئے اس مدرسے دے اندر الحمدللہ نیرا قرآن نہیں پڑھایا جاندہ میں ترجمہ نہیں کرنا الحافظ کل جاہلی صرف قرآن نہیں پڑھایا جاندہ اللہ دی قسمیں قرآن بھی پڑھایا جاندہ ہے انہوں نے پوچھو ہے دستار کیوں پائی جے آکھن کے نبی دی سنت اے نکے جے بچے نے بیٹے نا تھی جیو احمد ہے نا او جیو توڑنال تو کیا بات اللہ ہائے ہائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہو مولودن فسماہ محمدن فحبن لی فتبرکم باسمی کانا ہوا ومولودہ فی الجنت یوم القیامت بغیر حساب آؤٹ آف موضوع سے میں جلدی نہ اس سے پڑھ دیتا فرمایا جڑا اپنے بچے دا نام محمد احمد رکھے میری محبت واسطے تبرک لین واسطے برکت لین واسطے آقا کی ملے گا فرمایا کانا ہوا و مولودہ فی الجنہ فرمایا او دے ماں پیت جدا نام محمد احمد دومیں بلا حساب جنت جان گے جدہ کل پتر کوئی نہیں نہ نیت کر لے اللہ میں نو دیوے پتر دے نام محمد احمد رکھاں گا دے لب جائے گا انشاءاللہ نبی دے ملاد دا صدقہ نالے ہون تے ملاد بھی 1500 سالہ جشن آ رہے ہیں آئے انجھے نہیں نا ملاد دیتے آتے بلاندے کر کے بولنے گا سبحان اللہ قرآن میں اسی پڑھنے آتے نبی دا جشن میں اسی کرنے ہو دی وجائے بے جس رات قرآن آیا انہوں لیلت القدر رکھیا جلدائے لیلت القدر نو جشن نزول قرآن منا رہے ہیں تے 12 ربیع الاول شریف رو نبی پاک دی آمد ہو گئی ہے اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا جشن میں منا رہے ہیں نور اصلی جمع کیا آئی بہنیرا ہو گیا آٹھو نور اصلی جمع کیا آئی بہنیرا ہو گیا اے جملے سالے کہہ لیا جے کملی والا کیا بات ہے آگے سلامت رہو کملی والا آگیا تھا تھا سویرا ہو گیا کملی والا آگیا
اچھا لگا لیں دے ہو اے دیکھو جلسہ دستار فضیلت موقع دے اسی جشن بھی منا رہے ہیں نالے نبی دے قرآن نازل ہونے والا قرآن او دی گل بھی سنا رہے ہیں تے لوکانوں دس رہے ہیں سنیو جڑا قرآن نال بھی پیار کر دے تے نالے صاحب قرآن نال بھی پیار کر دا اچھا میں نوے دسو جڑا بندہ اذان پڑھے تے بلال پاک نو صحابی نام مننے وہ اذانہ دیندہ روے ہے قابل قبول نہیں چونکہ اسی تے ہر صحابی نبی تے یارو جڑا پہلے درجے وچ ابو بکر پاک دی تبلیغ دے نال السابقون الاولون دا مصداق بنے تے نبی پاک دا کلمہ پڑھے ہے پھر کی پیدا کہ وہ دے نال پیار کرے نا تے اذانہ پڑھے تے حاجی صاحب نے ایک کنے سال حاجی صاحب لیکن صاحب پڑھی جائے اذانہ بزرگ ہے نا جیڑے وصال فرما جو اچھا مدینہ شریف اچھا محمد علی صاحب کہنا دے والد گرامی حاجی صاحب دے مدینہ ہائے ہائے ابو جی حضور گل کر دیں دے سن ہے تے انہاں کہا جی سید فیض الحسن شاہ صاحب دے نال سی بندہ میرا چونکہ میں بھی سینہ بسینہ سنی ہے کوئی غلطی ہوئے تو معاف کریا جائے وہ پیران دے نال ٹر گیا مرید مدینے انہاں کہا اتھے بڑیاں سناندہ رہے ہیں بھائی نہ تاکہ مدینے آمہ تے مڑ نہ جامہ چل سنا حضرہ وہ اندھا جی استغاثہ تے پیش کر دے رہے ہیں انہاں کہ ان پڑھ وہ آکھے مدینے آمہ تے مڑ آمہ انہاں کہے کیوں نہیں پہ آندھا بھائی مدینے آمہ تے مڑ نہ جامہ انہاں کہا اللہ جب پالوئی تھے قبول ہو جان دیجئے تو بڑا خوش نصیب نہیں یارو جنہوں مدینے موت آ جائے مدینے میں دفنا قبر جانے نبی جانے مدینے میں دفنا لفظ آسان کہہ سکتے ہو تو کہہ لو مدینے میں دفنا قبر جانے نبی جانے قبر دا خوف دے دیکھے میں نو لوکی ڈروں دے نے اوتھے سرکار نے آنا قبر جانے نبی جانے مدینے میں دفنا مدینے میں نا آنکھو مدینے میں دفنا قبر جانے نبی جانے لو انزل هذا القرآن میں کافی سارے حکم نامے پورے کر گیا علامہ رضوی صاحب یا علامہ قاسم صاحب جاگ کر دینے پہ میں سٹیپ تھوڑا بدلنا لگا توجہ کرے آجے انج سمجھ لو راہ جیڑا بھی منزل مدینے والا مصطفیٰ یہ منزل مدینے والا مصطفیٰ یارو قرآن آیا نبی دے دل تے مصطفیٰ دے غلاموں پھر اسی نبی نل بھی پیار کرنے آ تے قرآن نل بھی پیار کرنے آ اے بچے انہا پڑھیا قرآن اچھا علامہ صاحب نے 15 سال ہو گئے اس تو اباب سال ہو گئے تھے قرآن پاک پڑھان دیا تے پورا پڑھایا پورا علامہ نصفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھیا پورا دا پورا قرآن سورہ بقرہ دے ویچے تے پوری دی پوری سورہ بقرہ آیت الکرسی دے ویچے تے پوری دی پوری آیت الکرسی وہ سورہ فاتحہ شریف دے
ویچے تے فرمایا پوری دی پوری سورہ فاتحہ و بسم اللہ شریف دے ایک اور حدیث نو نال اٹیچ ایدہ حصہ نہیں تے پوری دی پوری بسم اللہ شریف وہ بسم اللہ دی با دے ویچے تے پوری دی پوری بسم اللہ دی با او دے نقطے دے ویچے اے میرے بدے ہاتھ نے پوچھے مولا علی نو وہ بسم اللہ دی با دا نقطہ کون ہے فرمایا انن نقطہ او میں یا اور کون ہے آئے میں یا اور کون ہے حوالہ میں دینا جی مولا علی فرماندے نے بندہ قرآن کھول لے او دے دل وچ میری محبت نہ ہوئے او قرآن پڑھ دا جائے قرآن اپنے معانیوں مطالب تے انج بکل مار لے گا ترجمے دی اصل سمجھو نو مونی ہے جی دے سینے وچ علی دا پیار ہوئے گا جی دے سینے وچ علی دا علی والا جڑا علی دا مرید ہاتھ تھلے نہیں رکھے گا ہاتھ چوکے کہے گا جڑا علی دا مرید ہوئے گا تے علی نال پیار کرے گا انہوں قرآن دی سمجھ آئے گی اللہ دی قسمیں جدے سینے وچ علی دا پیار نہ ہوئے پڑے قرآن خارجی ہو سکتا ہے محمد دا غلام نہیں ہو سکتا دیکھو نا سنی سے جناب ابو بکر دی گل لئی تھے عمر پاک دی گل لئی تھے عثمان غنی دی گل لئی تھے تے مولا علی دی گل لئی تھے اللہ غنی اے پورا قرآن حضرت نے پڑھایا ہے تے بسم اللہ شریف میں پیانا پورا قرآن دے ویچے تے جڑا ہون میرے پچھے لوے پڑھ حدیث پڑھاں گا تے چاہ ساجے گی جڑا رہ گیا اور رہ گیا پڑھ لو گے شگرد تے بنا مانا میں جدو اگوں آواں تے میں کہا جناب ترم کوٹ دے اندر میرے بڑے شگرد نے وہ آخن کی یہ میں کہا جی بسم اللہ شریف پڑھا کے آگئے ہیں یعنی پورا قرآن ہی پڑھا کے آگئے پڑھ لو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لو جی کچھ بندیاں دی زبان حرکتے چ نہیں آئی میں دوبارہ پڑھن لگا میں وینا جڑا رہ گیا میں کہنا رہ گیا بعد جو تسا کہنا نہیں جناب سانو پڑھ ہی لینا چاہیے تھی پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نبی نے فرمایا جڑا بسم اللہ شریف دا معلم بنے بسم اللہ شریف سکھائے آقا جی پھر فرمایا اللہ دے پچھلے سارے گناہاں نو کرے گا معاف 1 2 3 4 5 چلو مولویاں واری 5 بندے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی بڑی گئے حاجی صاحب جڑا بسم اللہ شریف پڑھائے ہو دے پچھلے سارے گناہ معاف لو جی ہن ویکھیا جے تسی اپنے بارے کی کر دے ہو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جڑا بسم اللہ شریف دا معلم بنے یعنی تعلیم دے وے اللہ دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا ہاتھ جوڑ کے سیاں بنے عرض کی کملی والے تے جڑا بسم اللہ شریف پڑھ رہے آئے جڑے متعلمین بنے انہوں کی ملے گا فرمایا جن نے بسم اللہ شریف پڑھائی اللہ دے پچھلے گناہ معاف کرے گا تے جنہاں نے پڑھ لئیے اللہ انہاں دے اپنے تے گناہ معاف کرے گا اللہ انہاں دے ماپیاں دے بھی گناہ معاف کر دے گا اپنے وری کنا بولے بے بسم اللہ
معذرت نال کل بھی میں ایک جگہ کھلوتا تے مینوں آکھن لگے منڈے نال اے شاہ جی کیا میں ہاں بھائی میں شاہ نہیں ہاں جی اسی سیداں دے نوکر ہاں سید نہیں ہے گل مشکل تے نہیں لگ رہی یارو جڑا بسم اللہ شریف پڑھے تے پڑھائے ہو دے تے پچھلے سارے گناہ معاف تے جڑے حافظاں نے پورا قرآن پڑھے اج بھی الحمدللہ بچیاں دے سر تے دستار بنی جانی ہے اے تسی اگے تے حدیث سنی ہے حضرت رضوی صاحب اچھا کوئی نہیں ٹھیک ہے یہ رضوی صاحب پہ بیان کرتے سن کہ بھائی منزلہ چڑھ دا جا تے قرآن پڑھ دا جا تے جڑے ابا جی نے پتر داخل کروایا ہے انہاں یہ نہیں آکھے انجینئر بنے جج بنے لوئر بنے بولو بھائی میں نے ایسا کام سکھاواں اے چودھری لگ جائے ڈی سی لگ جائے جی کمشنر بن جائے فلان عہدے تے آ جائے نہیں انہاں نوں پتہ ہے یہ سارے سابقہ ہو جاندے نے صدر سابقہ وزیر سابقہ ایم این اے سابقہ ڈی سی سابقہ اے سی سابقہ حافظ آج بھی حافظ ہے اللہ دی قسم قبر وچ بھی حافظ ہے حشر وچ بھی حافظ ہے جنت وچ بھی حافظ اے سابقہ آج بھی آئے حافظ نے تے کل بھی اگوں بھی جڑے نہیں بولے انہاں دا بھی اللہ ہی حافظ کیوں جہدی اے میرے پتر نے ایک دن تراویاں پڑھائیاں تے میں پیچھے رو کے تے بندے آکھن بھئی خیر ہی آج میں یار منڈا میرا تے اگے کھلوتا تے میں ہے ہوئی تیرا منڈا تے اگے کھلوتا ہے سارے چودھری پیچھے وڈیاں پگاں لے پیچھے بابے پیچھے جوان پیچھے مال والے پیچھے جٹ بٹ سارے اے منڈا رانیاں دے اگے وہ میں ہے دا مطلب ہے کہ جنہیں اگے کھڑا کیتا ہے کسی ہور ذات وچ نہیں آیا انہیں قرآن یاد کیتا ہے تاں بندیاں نے آپ انہوں اگے کھڑا فرمایا یہ قرآن دی وجہ اور میری گل سنو انج سمجھو چلو میں مثال نہیں دینا اپنی مثال دے دینا جی فضل کریم صاحب اگلے دن میں ایک بندے نے کیا میں کہیں جو سمجھو جی فلانا ہے بندہ مر جائے وہ آخر لگا جی میں ہی کیوں مر جاؤں ہن میں اپنی مثال دے دیں جی سمجھو میں مر گیا تے قبر ہی ٹر گیا تے کتبہ لگ گیا ہوتے تے نال ہونا لکھا جی حافظ محمد امتیاز احمد سلطانی یہ دا مطلب ہے قبر وچ گیا تے پھر بھی میں آئے ہائے پھر بھی میں حافظ ہیاں اور اللہ دی قسم جڑے انہاں نوں کدی ویکھو اسی اپنے ادارے وچ جدوں میں بچیاں نوں چلو کسے ویلے تنبیہاں کچھ کہنا تے پہ ہی جاندا ہے لیکن اللہ دی قسم رات نوں کئی بار جدوں میں جلسے تو واپس آواں اے جدوں تھلے ستے ہوندے نا اوتھے رہائشی بچے میں ویکھ کے رو پینا اپنا بھی ویلا یاد آوندا ان جیسا بھی پڑھے ہن تے بچیو تواڈے واسطے اسی لگے واللہ اساں تے بڑیاں سختیاں اور جنہ بندہ انج سمجھو آگے وچ لوہے آوے نا انہاں نرم ہوندا ہے تے جدوں انہاں بچیاں نوں تھلے ستیاں ویکھی دا آکھیدا واہ مالکا اج یہ تھلے کلینا تے ستے نے تے پھر انہاں نوں تو یہی اعزاز دینا ہے مصلی ہونا ہے انہاں ساریاں تو اگے ہونا ہے ممبر ہونا ہے انہاں اوتے ہونا ہے بندیاں تھلے ہونا ہے یہ صرف نسبت قرآن دی وجہ دی یہ نبی دے نوکر نے حضور اور میری بات یاد رکھنا چاہنا سائنس دا علم حاصل کرے انہوں سائنسدان کہندے جی تے جڑا جنابے والا انجینئر بن جائے وہ سارے اندے نال انجینئر یا سائنسدان یا دیگر کوئی ڈاکٹریٹ کر لے ڈاکٹر کہہ لوگے لیکن جڑا قرآن پڑھے تے پڑھائے علم تے سارے نے لیکن جڑا قرآن پڑھدا تے پڑھاندا ہے عالم وہی کہلاندا ہے اور کوئی عالم ہو سکدا نہیں میرے مصطفیٰ دے غلاموں اللہ دی قسم مت کوئی بندہ سمجھے کہ اے جڑا قرآن ہے اے ڈائریکٹ اللہ نے عطا کیتا ہے میرے نبی دے غلاموں اللہ نے اے قرآن نبی نو عطا کیتا ہے نبی نے اگوں اپنے غلاماں نو عطا کیتا ہے حضرات گرامی میں وقت نو سمجھنا پیا بڑی جلدی نال آخری گل کراں باپ کیسا مقام رکھدا ہے کہ اے جڑا باپ ہے اے بچے واسطے محنت کردہ ہے تغدو کردہ ہے کوشش کردہ ہے سٹرگل کردہ ہے سعی جمیل کردہ ہے دن رات محنت کر کے بچے نو کہندہ تو قرآن پڑھ اے جنہاں نے بچے داخل کروائے نے ایتھے کہتے چلو تہاڈا بیٹا پڑھ رہا ہے انہاں نو کلیاں کر کے پوچھیا جی اور بھی پتر ہے جے
تے انہاں نو چوکھا مال دین دیو یا انہاں نو بادام دے واسطے یا ہونا واسطے کپڑے سونے دے واسطے یا ہونا واسطے یہ آکھن گے نہیں حافظ انہاں نو کنڈ بھی نہیں کر دے حافظ انہاں نو جی کر کے حافظ جی کر کے بلانے ہیں وہ یہ کر کے بھی نہیں بلاندے کپڑے بھی چنگے انہاں نو لے کے دے دینے خوشبو بھی انہاں نو چنگی لے کے دے دیے امامہ انہاں نو چنگا لے کے دے دے تے پتر تے دوجے بھی ہے نہیں ہوندے ہیں سارے پتر لیکن ان وسا محمد دے نامے لا دیتا ہے ان وسا مصطفیٰ دے نامے اے میرے بندے ہاتھ نے جدو قبلہ میں ابو جی حضور سلطان الوائزین علامہ الحاج پیر محمد مشتاق احمد سلطانی رحمت اللہ علیہ دا جنازہ پڑھایا نا تے میرے استادی گرامی مفتی محمد شعبان قادری صاحب آپ نے کول شریف تے آکھیا سی انہاں آکھیا سانوں نے سی پتا کہ اینا اینا دے پیچھے چکر کیوں لاندے نے ہر جمعرات سانوں اتنا لنگر دے کے جاندے سن جنہ سانوں مہینے دی سیلری مل دی ہے تے فرماندے نے بعد چساں جج کیتا جدو انہیں جنازہ پڑھایا سانوں پتہ لگا بھائیا وہ تے 9 سال اپنے جنازے دا امام بناندے رہے وہ یارو اپنے جنازے دا امام تے بنا لوی ہے نا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے غلام ہوئے حدیث تو سنی ہوئی ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا حافظ قرآن پڑھدا جا تے جنتیاں منزلہ چڑھدا جا لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے غلاموں میرے جوائز آدمی توڑے کے گفتگو کر رہے ہیں تسی لاڈ کر رہے ہو پیار کر رہے ہو اور مال چھاور کر رہے ہو اوے لوگوں لیکن جدو حافظ قرآن دی آیتاں پڑھدا جائے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا جناب والا حافظ قرآن پڑھدا جائے گا جنتیاں منزلہ چڑھدا جائے گا جدو قرآن مکمل ہو جائے گا من الجنت والناس جناب والا جدو یہ پڑھ لوے گا تو منزلہ پوریاں ہو جان گیا اللہ فرمائے گا اے حافظہ جی مالکہ فرمایا جڑا باپ تیرے واسطے محنت کردا رہیا ہے انہیں پیچھے چھڑ کے آ گیا ہے جڑا تیرے واسطے تقوی کردا رہیا ہے انہیں پیچھے چھڑ کے آ گیا ہے وہ جڑا سویرے تیرے واسطے ناشتہ لے آوندا رہیا ہے انہیں پیچھے چھڑ کے آ گیا ہے وہ جڑا سردی دے موسم دے اندر تینوں چھڑ کے مدرسے آوندا رہیا ہے انہیں پیچھے چھڑ کے آ گیا ہے مالکہ میں کی کرا انہوں نے فرمایا اللہ فرمائے گا ان قرآن دوبارہ شروع کر لے قرآن دی آیتاں تو پڑھدا جائے گا درجے تیرا ابا چڑھدا جائے گا قرآن تو پڑھدا جا تے درجے تیرا بابا چڑھدا جائے گا صاحبو جنہ دے سالے ثواب واسطے محفل پاک انہاں دے بیٹے بیٹھے یارو حدیث پڑھا تو مکمل کرا ایس ممبر مصطفیٰ میں جو باواں تو میں کھنگ میں نبی دے ممبر دے بیٹھا جناب علامہ قاری اعظم چشتی صاحب بینتے اکھن میں نبی دے ممبر دے بیٹھا علامہ قاسم صاحب بینتے اکھن میں نبی دے ممبر دے بیٹھا دیگر علماء بینتے اکھن میں نبی دے ممبر دے بیٹھا ایون آل بھی بوے وہ آکھے اسی آمینہ دے لال دے ممبر دے بیٹھے ہیں وہ کیسا منظر ہوئے گا جو تو ممبر بھی مصطفیٰ دا ہوئے تے خطاب بھی مصطفیٰ دا ہوئے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا جنت دا درمیانی دروازہ ویکھنا جے آقا جی وکھا دیو صحابہ نو پتا سی جنت رب نے بنائی ہے نام محمد دلائی دکھا دیو حضور فرمایا اپنے اپنے گھراں میں چلے جاؤ آقا جنت دا دروازہ تے ساڈے گھراں میں ڈاکٹر صاحب میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جا کے اپنے باپ دی زیارت کرو تہاڈا باپ جنت دا درمیانی دروازہ الولد اوسط ابواب الجنہ کما قال
درمیانی دروازہ تیرا باپ جا کے ویکھ میں بڑے آرام نال حدیث پڑھ لئی تساں بڑے آرام نال سماعت کر لئی شروع تو لے کے بعد تک آخر تک جڑے لوگ بیٹھے نے میں تواڈے کول سوال کرنا او یارو جنہاں دا باپ تے ہوے گا زندہ وہ تے جا کے اپنے باپ دی زیارت کردے ہون گے تے جنہاں دا باپ ہی سر تے کوئی نہیں سی وہ جدو نکلے ہون گے تو روندے نہیں ہون گے لوگاں نے پوچھیا ہوئے گا کیوں روندے ہو انہاں کیا ہوئے گا حضور دے فرمان ہے جاؤ جا کے اپنے باپ نو ویکھو تواڈا باپ جنت دا درمیانی دروازہ ہے تے ویکھیے کنوں ساڈا تے باپ ہی دنیا تو چلا گیا ساڈا تے باپ ہی دنیا تو چلا گیا اسی باپ نو یاد کرنے تے رو رہے ہیں میرے نبی دے غلاموں انہوں پوچھو یارو جلے بیڑے وچ باپ نظری نہیں آؤدا انہوں پوچھو جدہ باپ چلا گیا ہے اللہ نے باپ نو بڑا مقام عطا کیتا ہویا لوگو جڑا والدین محبت دی نگاہ نال ویکھدا ہے اللہ مقبول حج دا ثواب عطا کردا ہے اوے لوگو باپ نو اللہ نے بڑی عزت نال نوازیا ہوئے باپ سلے اولاد دی نسل جے باپ نہ ہوے تے اولاد نہیں ہو سکدی اوے لوگو اللہ دی قسم کسے دا باپ جانا علماء بیٹھے ہوئے نے جا کے کہنا اللہ دی رضا انہیں کہنا جی ٹھیک ہے جی ملیا کہنا یار اللہ دا فیصلہ جڑا آیا ہے انہیں جانا ضرور ہے انہیں کہنا جی اسی ایگری ہو گئے لیکن شاہ جی پتہ ہو دو لگا جدو اپنا بابا گیا جدو سلطان الوائزین بابا خطابت گنجین گہرے خطابت حضرت علامہ الحاج پیر محمد مشتاق احمد سلطانی گئے اس ملے جدو کسے آکے آکھے ہیں او یارو اللہ دی رضا وہ جو اسی چپیں ہوندی بجائے بالے لے کے روندے رہے پتہ ہو دو لگ دے جدو اپنا باپ چلا جان لے تو دی آجی فضل کریم نہ پوچھو روندے کیوں آجی صاحب نہ پوچھو یا سبحال دے کیوں تو سی قیاب دیاں پترہ والے انہیں آکھنا جدو باپ دی یاد آ جائے پھر اپنا بچپن یاد آدھا ہے اپنا لڑکپن یاد آدھا ہے کہ ساڑا باپ ساڑے نال انج پیار کردہ رہا ہے اوہ لوگوں میں تے شادی دے موقع تے لوکاں نو روندیاں ویکھیا ہے انہاں نو پوچھیا روئے کیوں کہندے نے کی دسیے اے شادی دا موقع ہے خیال آوندا ہے اج کدی میرا باپ دا اج ویکھ کے کہندا پترا لاڑا بن کے بڑا سونا پیا لگنا ہے پترا دھولا بن کے بڑا سونا پیا لگنا ہے میں نے اپنے باپ دی یاد آ رہی ہے او یارو شبے برات لوکاں نو رات نو روندے ویکھیا ہے او روندے کیوں انہاں آکھیا ساڈے باپ نے ڈیرا قبرستان لایا ہے ساڈی ماں نے ڈیرا قبرستان لگایا ہوا ہے اللہ دی قسم انہاں آکھیا عید دا دن بھی آیا ہے لیکن ساڈا بچھڑیا باپ نہیں آیا انہوں پچھو جدا باپ چلا گیا ہے میریاں بیٹیاں بہناں مائیاں اے پردے دی حالت سماج کر رہی ہیں اوہ پتر بھی بڑا پیار کر دینے باپ دے نال لیکن پردے سنتیاں دا انداز کوئی انوکھا ہی ہوندہ ہے اوہ جدو باپ دنیا تو جان لگے اے پردے سنتیاں پہ کے آ جاندی آنے آگے کہندی آنے بابا اسی آگیا وا کدی پیشانی تے ہاتھ پھیر دیا نے کدی رخسارا تے داڑھی تے ہاتھ پھیر کے کہدیاں نے اے بابا جڑی چیز کھونی ہے میں بنا لے ہونی جڑی شے پینی ہے میں بنا لے ہونی پھر ایسا ویلا آؤں بابا منہ بول دا کوئی نہیں اکھاں کھول دا کوئی نہیں جا کے اپنے بھائی نو کہندیاں نے بھائی جان بابا بول دے کوئی نہیں
اکھاں کھول دے کوئی نہیں وہ بڑے آرام دے نال کہندے نے بہن تو اندر چلی جا تیاں کھولے منظر ویکھے نہیں ہو جاندے وہ اندر چلی جانی تھوڑی دیر تو بعد باہر آؤندی ہے پھر آ کے رون لگ پیندی ہے بھرا کہندا پھر آ گئی ہے کہندی ہے کی دساں مینوں بھی پتہ لگ گیا ہے میرے بابے دے جان دا میلہ آ گیا ہے میں زمزم دا پانی رکھے آیا ہویا ہے بھائی جان اگر آکھو تو میں اپنے بابے دے منہ وچ پا لواں وہ جدوں بابے دے منہ وچ پانی ڈال دی ہے ادھا پانی ادھروں وگ جاندا ہے ادھا پانی ادھروں وگ جاندا ہے پردیسن دھی دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے دھیاں لئی پردے سوے بابل ایتے پترا لئی جگیرا چپ رہنا مواں کھوجی نہ کھینا ایتے دھیاں دیاں میں اپنے بابے دا کھا رہی ہوں انہوں بڑا مال اے جڑے علماء رو رہے یا چٹیاں داڑیاں لے بابے رو رہے یا حاجی برادران رو رہے انہوں پوچھے روندے کیوں کہندے نے کی دسیے جتے سانو اپنی اولاد نال پیار ہے ساڈے بابے نو کیلا کو پیار ہوے گا اسی تے اپنے بابے نو یاد کر کے رو رہے ہاں شب برات آئی بابے جیسی ہستی نہیں آئی نکید دا دیہڑا آیا ہے بابا نہیں آیا وڈید دا دن آیا ہے پر بابا نہیں آیا ایویں نہیں میاں صاحب نے آکھیا باپ مرے ایسی رونگا ہوئے ویر مرن کنڈے خالی تے کول کرے رکھوا لی ماوا مرن محمد بخشا تے کول کرے رکھوا یارو جدو باپ چلا جائے لیٹ نائٹ پتر گھر آنے پوچھئے جلدی گھر کیوں نہیں آنے کہنے کی دسیے گھر آنے سانو باپ دی منجی ویلی نظر آؤں دی
میں اج تو تقریباً 4 سال پہلے بات لکھی ادو جدو میرے ابو جی حضور دنیا تو پردہ فرما گئے ادو میں آکھیا سی میں بابلا آندیاں یاداں مینوں تیریاں وے بابلا آندیاں یاداں مینوں تیریاں سوج گئیاں رو رو کے اکھیاں میریاں وے بابلا آندیاں یاداں مینوں تیریاں ہن میرا دل نہیں لگدا گھر جاواں مینوں باپ نہیں لبدا چاچے تایا آ کے کہندے نے نہ روو اسی تانوں باپ والا پیار دیواں گے اوئے جے باپ والا پیار لبدا ہوندا کرے اج بابے روندے نہ ہوندے اے جوانا سنا بہاندے ہوندے ہن میرا دل نہیں لگدا گھر جاواں مینوں باپ نہیں لبدا سن جاؤ گیا میرا بیڑا سینے لاوے مینوں کیڑا وے بابلا آندیاں یاداں مینوں تیریاں وے بابلا آندیاں یاداں مینوں حضرات محترم جنہاں بزرگاں واسطے اس محفل پاک نو سجایا گیا جڑا پتراں نے اپنے باپ دی روح نو ثواب سال کرنے واسطے یہ سارا اہتمام فرمایا اللہ انہاں بزرگاں نو جنت دے بالا خانہ وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے جنہاں نے اتنا خرچ کیتے اللہ انہاں دے مال و جان دی حفاظت فرمائے اللہ مال و جان وچ برکت دا نزول فرمائے صاحبو قرآن کہندا انما اموالکم و اولادکم فتنہ فرمایا مال تے اولاد فتنہ مال بھی فتنہ تے اولاد بھی فتنہ بولیے گا ذرا مال بھی فتنہ تے اولاد بھی فتنہ تے مال ہے ازمائش اولاد ہے ازمائش لیکن منگ دے سارے ہی جدہ ایک پتر نہیں ہوندہ اللہ ایک ہی دے دے تے چشتی صاحب جدہ ایک ہو جائے ہوندہ اللہ جوڑی کر دے جدی جوڑی ہوئے ہوندہ یا اللہ چوں یاران دا صدقہ 4 دے دے تے جدی 4 ہونا ہوندہ یا اللہ 5 دا صدقہ 5 دے دے تے وڈے پھر دعا دن دینے جاؤ ہے 7 پتان دا تو منہ تو میں یارو مال ماما پتان کو لونے راج دیا ہیں اور یارو مال تے اولاد دو میں چیزاں فتنہ نے اللہ دی قسم مانگ دے بھی سارے ہیں لیکن خدا دی قسم میں چاندے انہیں اس ازمائش پچھو فتنے کو بچ جائیے مال بھی مصطفیٰ تو قربان کر دیو اپنی اولادہ بھی مصطفیٰ تو قربان کر دیو اولادہ بھی مصطفیٰ تو قربان کرو میرے بھائی میں 10 رہسان کرتے کہ تقریباً کوئی 25-30 دے قریب رہائشی بچے جنہاں نو 3 ٹائم دا کھانا مل دا ہے میرے مصطفیٰ فرمایا جڑا بندہ حافظ قرآن نو 1 لقمہ کھوائے اللہ 1 نیکی دے دا ہے حسنہ 1 نیکی تے 1 نیکی دی لوڑ پینی ہے اور جڑا 1 لقمہ کھوائے وہ دے واسطے نیکی ہے تے جڑا 25-30 بچیاں نو ہر روز 3 ٹائم دا لنگر دے وے ہونا واسطے کنیاں کو نیکیاں دے ذخیرے ہونگے میں بارے دیگر آپ احباب اگے عرض کرانگا ویسے تو میں نے میرے بھائیاں دسے ہے کہ اے عجیب برادران اینا سارا کوئی تنخواہ بھی انہاں چکی ہیں بچیاں دے جناب والا کھانے دے احتمام یہی کر دیں بل بھی یہ بلکہ میں ناراض نہ ہونا چنگی گل ہے تے ترغیب میں نے نہیں پتا ہوا جی صاحب کنا والی اشارہ کر کے تے قاری صاحب کہیں اینی گل ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے تساں بھی آکھیا ہونا کہ جی بل ساڈے تک آوندا ہی نہیں
आउंदे ही नहीं बिल साडे तक बारों बार ही तर जांदा सी जिन्ने मर्जी एसी चलाइए ਇਹਦਾ मतलब है वे यारो एक घर वाले नालों भी ज्यादा अल्लाह दे घर नाल प्यार करदे अपने घर ते बिल आउंदा ना ते अल्लाह दे घर दे मदरसे जाण ही नहीं देंदे कि भाई बारों बार ही तारांगे हां जिन्ना भी आ गया परवाह कोई नहीं ते जेड़ा इन्ना माल ज़र अल्लाह दे रस्ते च कुर्बान कर रहा है मैं दुआ करना मालिक इन्हां दे मालो जाने अंदर मजीद बरकत दा नुज़ुल फरमा और जितने भी अहबाब बैठे हो ये माल नहीं दे सकते कम अज कम अपना एक पुत्र दे सकते हो कि अल्लामा आरिफ रिजवी साहब इन्होंने बच्चियों का इदारा बनाया एक पुत्र इत्थे दे दो ते धी उत्थे दे दो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी ठीक है जेडे मुंडिया ने चुके ने वो आंदे ने जदों ब्याह होवेगा बाद विच होणगे ना बच्चे तो उदों देंगे ये भी ठीक है कोई गल नहीं फिर केड़ी गल नीयत ही है ना सवाब ते लेना है अल्लाह पाक तुहानू शादो आबाद रखे अल्लाह पाक मेरा तुहाडा हमनासर होवे 5 वेले दा अल्लाह नमाजी बनाए दीन दा गादी बनाए वमा तौफीकी इल्ला